آپ احتساب کا نام لے کر آئے تھے اقتدار میں، جو سب سے زیادہ آپ کا نعرہ فیسینیٹ کر رہا تھا، میڈیا میں بھی لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کا لوٹ کا مار کا پیسہ واپس آئے گا۔ احتساب جو ہے وہ پاکستان میں ایک مذاق بنتا جا رہا ہے۔ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ کلین چٹ لے کے باہر آتے ہیں، باہر آ کے پھر نعرہ لگاتے ہیں۔ احتساب کرنے والے ادارے اور احتساب کا نعرہ، یہ سارا کچھ کنٹروورشل ہو رہا ہے آپ کی موجودگی میں۔ یا تو اب تاثر یہ بن رہا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی نہیں، یا یہ تاثر بن رہا ہے کہ یہ نظام بے بس ہو گیا۔ عمران، پہلے تو تھوڑا سا اس کے اوپر کلیئر ہو جانا، یہاں سسٹم یہ بن چکا ہے پچھلے 30 سالوں میں، اقتدار میں ہو پیسہ بناؤ، جیسے اقتدار سے واپس جاؤ، اگر آپ کا احتساب شروع ہو تو آپ کو جی انتقامی کارروائی شروع ہو گئی۔ ایگزیکٹلی، آپ پورا شور مچا دیں اور پھر انتظار کریں باری پھر آئے، پھر پیسہ بناؤ، جو دوسرے باہر جاتے ہیں ان کا احتساب کریں، وہ کہتے ہیں انتقامی کارروائی شروع ہوگی۔ اور ہوا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پوری پولیٹیکل کلاس، اس کے اندر زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں آتے کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے یا انہوں نے کوئی قانون سازی کرنی ہے، اس لیے آتے ہیں کہ یہ سب سے آسان طریقہ پیسہ بنانے کا ہے۔ اگر آپ ان کے جو بڑے بڑے نام ہیں، آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 30 سال پہلے کیا تھے اور یہ آج کیا ہے، آپ ان کے اثاثے دیکھ لیں، اصل اثاثے ایک تو چھپائے ہوئے ہیں انہوں نے، آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنا زیادہ پیسہ کسی اور بزنس میں بن سکتا ہے؟ کوئی محنت کر کے آدمی اس طرح کا پیسہ بنا سکتا ہے؟ کمپٹیشن ختم ہو جاتا نا۔ نہیں، پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک پالیٹکس کو بنا دیا ایک طریقہ پیسہ بنانے کا، اور پھر آپ پیسہ بناتے ہیں تو آپ کو پکڑے بھی کوئی نہ، ایک تو ادارے کمزور کر دیے سارے جنہوں نے پکڑنا ہے، ان کو خود ہی کمزور کیا گیا، ایک ادارے کمزور ہو گئے ہیں، دوسرا آپ تھوڑے سے لوگوں کو جمع کر کے کہے جی آپ بھی اتنے کرپٹ ہیں، آپ کو تو ان کو آپ کہیں کرپٹ ہے، اور دوسرا کہیں انتقامی کارروائی۔ دیکھو یہاں ذرا دیکھیں، پہلے ان کے جو دونوں پارٹیز آئیں، ان کے 11 سال دیکھ لیں، دونوں پارٹیز دونوں دفعہ کرپشن میں نکالی گئی۔ زرداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا، نواز شریف کے خلاف جو کرپشن کیسز ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بنائے، پھر ان کو مشرف نے دونوں کو NRO دے دیا، یہ پھر پاور میں آ گئے۔ اب ہم جب آئے ہیں سارے ان کے کیسز اپنے کے بنے ہوئے ہیں، پرانے بنے ہوئے ہیں، ہم نے کیسز نہیں بنائے۔ اور کیسز چھوڑیں، BBC کے اوپر آصف زرداری اور نواز شریف کے اوپر ڈاکیومنٹریز ہیں ان کی کرپشن کے اوپر، ان کے اوپر باہر کتابیں، ایک کتاب ہے ایک کیپٹلزم ایکلیز ہیل، ریمنڈ بیکر کی، پورا چیپٹر ہے ان دونوں کی کرپشن پہ، جو ان کے پہلے دو دور تھے، ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ۔ جتنے بھی کیسز ہیں جو اب ہماری گورنمنٹ آئی ہے، سارے پرانے بنے ہوئے ہیں ان کے دور کے۔ نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں کہ ہم جی پاکستان کے شہری نہیں ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے باہر، وہ ہم نے نہیں بنائے۔ اسحاق ڈار اور اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں ہمارے سے پہلے کے۔ شہباز شریف کا جو سن ان لا ہے، جو اس کی بیٹی کا خامد، وہ باہر بھاگا ہوا ہے ہمارے سے پہلے۔ ہمارے دور میں صرف اور عابد شیر علی باہر بھاگا ہوا ہے، ہمارے دور میں صرف سلمان شہباز باہر بھاگے جب یہ TT کے کیس آئے، اور نواز شریف اور نواز شریف جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، بیمار ہو کے وہ باہر گیا، یعنی ہم نے اس کو باہر نہیں بھیجا، عدالتوں نے بھی پھر ہمیں کہا کہ ذمہ داری ہماری ہے، تو اس کے اوپر وہ باہر گیا۔ تو سارا کچھ ہمارے اوپر کیا ہے؟ اب آ جائیں ہمارا احتساب، ہم نے سوائے شہباز شریف کے TT کیس کے ہمارے دور میں کچھ نہیں بنا، نظام ناکام ہو گیا سر۔ اب نظام پہ آ جائیں۔ پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ سارے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، جو کہ ہماری طرح کے ملک ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، جن کے ادارے کمزور ہیں، ادھر ہر جگہ وائٹ کالر کرائم، یہ جو بڑے پیسے چوری کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے پکڑنا۔ کیوں؟ ان کے پاس مہنگے مہنگے وکیل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا وکیل ہوتا ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے، یہ کروڑوں میں اپنے وکیلوں کو دیتے ہیں، پہلے تو بہترین وکیل۔ پھر ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے کھلا دیتے ہیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو۔ نیب کے اندر لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے عدالتوں کا، اب یہ جو ارشد ملک کا کیس ہوا جج کا، وہ ذرا کھول کے تو دیکھیں۔ اب نواز شریف اسی آدمی کو بلا رہا ہے جج کو، اس کو اس کا بیٹا مل رہا ہے وہاں، پیسے آفر کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ جب کنوکشن کی بات کرتے ہیں وہ مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا ملک کے تو حالات برے ہیں، آپ ذرا ملیشیا دیکھ لیں۔ ملیشیا کے اندر مہاتر محمد ایک
زبردست اکانومی چھوڑ کے گئے. وہاں بھی ایک نواز شریف کا آدمی آ گیا, ٹائپ آدمی آ گیا, وہ جو نجیب تھا, اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے نیٹ فلکس کے اوپر, اس نے بھی چوری شروع کر دی. وہی ملیشیا جو سب سے تیزی سے اوپر ایک مقروض ہو گیا, وہ امیر ہو گیا, اس نے اربوں روپیہ منی لانڈرنگ کی, ملک غریب ہو گیا. اس کو 2.5 سال لگے ان کو کنویکٹ کرنے میں, اب وہ جیل میں گیا نجیب. تو وہاں ملیشیا کا جو ہمارے سے بہتر سسٹم ہے, ان کو بھی 2.5 سال لگے. سر نظام کے اندر پھر تبدیلیاں آپ نہیں لا پا رہے, پیسے ریکور نہیں ہو رہے, بندے باہر چھوٹ رہے ہیں, احتساب کا مذاق اڑ رہا ہے, تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں, اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں جو کبھی لوگ سوچ نہیں سکتے تھے, نمبر 1. نمبر 2, جو سارا اب ہمارے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ یہ, کیسز تو پرانے بنے ہوئے ہیں, یہ سارے مل کے, یہ جتنے جیب کترے ہیں, یہ سارے اکٹھے ہو کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے اگر ہمیں NRO نہ دو. NRO اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی کون مانگ رہے ہیں NRO. جب یہ فیٹف کا بل آیا, اب فیٹف پاکستان کا معاملہ ہے, پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے فیٹف میں, ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی, ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا, کہ جو اکنامک ریکوری ہے ایک بند نیچے. تو آج جو لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں کہ اگر روپیہ گرا اور تو مہنگائی کتنی آئے گی. تو ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم فیٹف کی لیجسلیشن, فیٹف ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں گئے ہیں, ہم نے نہیں لے کے گئے. اس سے نکلنے کے لیے ہم نے لیجسلیشن پاس کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن تب پاس کریں گے جب ہمیں NRO دو. NRO کیسے؟ کہ نیب کو ختم کر دو. نیب کی 38 میں سے 34 شکوں کے اندر چینجز لے کے آؤ تاکہ نیب ختم ہو جائے, تاکہ بچ جائے. تو سارا جو گیم چل رہی ہے اس وقت, یہ اداروں کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم زور لگا کے ان کو بچا لیں. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے میری گورنمنٹ بھی چلی جائے, ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ پیسے واپس نہیں کرتے. ریکوریز تب ہوں گی جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جتنے مرضی پبلک میں نکلیں, جلسے کریں, جلوس کریں, ہم نے ان کو جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. تو یہ اب سٹرگل ہے. یہ نظام ریکوری کر لے گا. سو اب عمران, اب یہ اگلی آپ بات کریں. دیکھیں اب یہ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر. دیکھیں عدالتیں تو میرے نیچے نہیں ہیں, نیب میرے نیچے نہیں ہے, لیکن جو میرے نیچے اب ادارے ہیں, ہم جو اب تک اپنی انویسٹیگیشن FIA کی کر رہے ہیں, اینٹی کرپشن کر رہے ہیں, یہ کیوں یہ آپ زیادہ زور لگا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو گراؤ, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمیں, جو میرے نیچے ادارے ہیں, ہمیں اب ان کے اوپر ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح ٹائم جائے گا ہم نے ان کے اوپر وہ چیزیں نکال دینی ہیں کہ یہ ان کے بڑے, میں ان کی شکلیں جو دیکھتا ہوں جتنا شور مچا رہے ہیں, ان سب کو خطرہ ہے کہ یہ جیلوں میں جائیں گے. تو اب یہ ہے ایک ایسا ملک اس نیچ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اب کوشش کر رہے ہیں ہمیں بلیک میل کرنے کی اور پریشر ڈالنے کی اور جلسے سے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. ہم, اور میں واضح آپ کو کر دوں کہ جو مرضی ہو جائے, جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے اب ہم نہیں چھوڑیں گے نا. اور جو چیزیں مل رہی ہیں عمران, میں ایک اور آپ کو کہہ دوں, جو اب ہمیں چیزیں مل رہی ہیں, یہ عوام کو میں ابھی بتا رہا ہوں, آپ آنے والے دنوں میں دیکھنا کیا کیا چیزیں. یہ صرف اوپر یہ چوری نہیں کر رہے تھے, ان کے نیچے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کئی ان میں سے ان کے پولیٹیکل لوگ تھے, کئی لوگوں کو قبضہ گروپس کو پناہ دے رہے تھے, جو ان کو فائنانس کر رہے تھے, ان کو پاس اب ہم پہنچ رہے ہیں. ہمارے پاس اب ایسی چیزیں آ رہی ہیں, اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں انہوں نے, غیر قانونی طور کے اوپر انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی ہیں سرکاری زمینوں کے اوپر. جو یہ پیسہ بنا رہے ہیں, یہ جنگ نظریے کی نہیں ہو رہی, یہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچانے کی جنگ ہے. ٹھیک. خان صاحب, اب ایسٹ ریکوری یونٹ جب آپ نے بنایا تو ہمیں لگا کہ اب پاکستان کو پیسہ واپس ریکور ہوگا, اور ایون جہاں تک امید تھی کہ بہت سارا پیسہ ریکور ہوگا, لیکن وہ ڈیٹا آیا نہیں آج تک کہ پیسے کی ریکوری ویسے ہوئی نہیں. ایک ملک ریاض نامی آدمی جو ہے وہ UK نیشنل کرائم ایجنسی نے $250 ملین ریکور کر کے پاکستان کو دیے, وہ بھی جو سپریم کورٹ نے اس کو یہاں کراچی کے اندر کرپشن پہ 400 ارب کا جرمانہ کیا تھا, اس میں ایڈجسٹ کر دیا. سر اگر اس طرح کے ٹائیکونز کو اور اس طرح کے بڑے بڑے بزنس مین کو کرپشن کرنے کے بعد اس طرح کے فائدے ملیں گے تو پولیٹیکل لوگوں کو بھی لگے گا کہ ہمیں بھی فائدہ ملنا چاہیے. نہیں, پہلے تو ملک ریاض کا جو کیس ہے وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا
ان کے اوپر انہوں نے جو اب کہتے ہیں فائن لگا دیا ہے 450 ارب کا. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں, اور یہ سپریم کورٹ جتنی بڑی کرپشن اتنا بڑا فائن. اچھا تو کم از کم ملک ریاض پیسے تو واپس کر رہا ہے. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں, ہماری ان کی کوئی دشمنی تو نہیں ہے. یہ ابھی تک پیسے کیوں نہیں آ رہے پلی باگن کے اوپر؟ اب ان کے جو پیسے, سیاست ختم ہو جائے گی سر, سیاست ختم ہو جائے گی. سیاست ان کی سیاست کا مقصد پیسہ بچانا ہے. دیکھیں یہ نقصان کیا کریں پاکستان میں, اور پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے. آپ ہر ڈیولپنگ ملک, افریقہ کے اندر ملک دیکھ لیں, ان کی تباہی یہ نہیں کہ وہاں وسائل کی کمی ہے, وہاں سارے اس طرح کے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کا پرائم منسٹر اور وزیر چوری کرتے ہیں نا, وہ سارا ملک تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ سارا سسٹم تباہ کر دیتے ہیں. اب پہلے یہ کرتے ہیں چوری کر کے, پھر اگلا ان کی ہوتی ہے وہ چوری کو بچانے کے لیے. میں ایک چاہوں گا, ایک کلپ ہے میرا جو میں نے پہلے دن جب میں اپنا حلف لیا, حلف لینے کے بعد میں نے ایک قوم سے خطاب کیا, وہ ضرور تھوڑا سا کلپ چلائے. میں نے 2 چیزیں خاص طور پہ کہی. میں نے کہا جب ہم ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے, یہ سب مل کے کہیں گے جی جمہوریت خطرے میں ہے, سب مل کے شور مچائیں گے. اور دوسری چیز بھی میں نے اس میں کہی, میں نے اس میں یہ کہا کہ ان کے جو مفادات ہیں اور جو پاکستان کا جو فائدہ ہے یہ بالکل تضاد میں ہے, یہ اپوزٹ ہے. اور وہی ہوا جو میر ایاز صادق, جو ایک نیا میر جعفر کے بعد نکلا ہے, اس کی زبان سن لیں. جو نواز شریف نے جس طرح آرمی چیف کو اور ISI چیف کو ہٹ کیا پاکستان کے آرمی چیف اور ISI چیف کو آپ ہٹ کر رہے ہیں, اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کرو. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ غداری ہے؟ غداری یعنی نہیں, ہمارے پرائم منسٹر کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو اپنے سے کہیں سے حیران ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے یہاں ہم غدار کسی, اس سے بڑی غداری آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور ISI چیف کے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 گندے ہیں, باقی سے فوج ٹھیک ہے, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فوج ریپلے. اب کیا فوج کوئی ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے جو نو کانفیڈنس موشن کرے گی؟ فوج کو آپ کہہ رہے ہیں کو کریں ان کے اگینسٹ, آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو. اس سے بڑی غداری کیا ہے؟ تو سر ایک مقدمہ ہوا, اس کے ساتھ تو آپ کی پارٹی کھڑی نہیں ہوئی سر, سوائے شبلی فراز کے کوئی بندہ, یا یہ آپ کے ایک شہباز گل صاحب ہیں, 1-2 اور لوگ ہیں, باقی سارے اس مقدمے سے بھاگ گئے تھے آپ کے لوگ. کون سا مقدمہ؟ جو نواز شریف کے اوپر ایک مقدمہ ہوا, اس کو بعد میں تو سب بھاگ گئے, کسی نے اس کو سپورٹ ہی نہیں کیا. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف سیدھی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا کیا یہ انٹرسٹ ہے کہ ایک آدمی چوری کر کے پیسہ باہر بیٹھا, اور چوری کے گھروں میں لگژری فلیٹس میں میفر میں بیٹھا ہو باہر, اور وہاں جا کے پاکستان کو کہہ رہا ہو کہ آرمی کو کہہ رہا ہو کہ بغاوت کرو, اور پھر جوڈیشری کے اندر پھوٹ ڈالے. ایک جج کا نام لے رہا ہے اور کہہ رہے وہ بڑا اچھا جج ہے, اور وہ جو سٹنگ چیف جسٹس جس نے ججمنٹ دی تھی اس کے اگینسٹ پینما میں, اس کو کہہ رہا ہے کہ غلط دی تھی, اور پھر وہ اپنی پارٹی کے ورکرز کو کہہ رہا ہے کہ جی کھڑے ہو جاؤ, گورنمنٹ گرا دو, اور خود جا کے گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ گیا. کبھی سنا ہے ایسا لیڈر کہ خود دم دبا کے باہر بیٹھا ہوا ہے, بیٹے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں, بیٹی کو یہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ ہم خواتین کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیتے, ہم احترام کرتے ہیں, اس کو یہاں بٹھایا ہوا ہے, اور وہ اٹیک کر رہے ہیں فوج کے اوپر.